بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک ہسٹری چینل کے آج کی قسط نمبر 86 میں ایک گہری جذباتی اور تعلیمی کہانی پیش ہم کرتی ہے جو ایک غریب مزدور کی جدوجہد، حلال اور حرام کی کمائی کے امتحان اور اللہ تعالیٰ کی غیب کی مدد کی عکاسی کرتی ہے، جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ یہ ریحان کی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی جس کی زندگی سختیوں، قربانیوں اور مسلسل جدوجہد سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی جس کے اللہ پر بھروسے نے بالآخر اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ریحان ایک غریب لیکن محنتی مزدور تھا جو ننگی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ہر روز طلوع آفتاب سے پہلے وہ صحرا کی طرف روانہ ہوتا، جہاں وہ اپنے ننگے ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھر توڑتا۔ اس نے بڑی محنت سے ان کی شکل بنائی اور بیچنے کے لیے بازار لے جاتے تھے۔ ان کی زندگی تھکن، زخموں اور سختیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کی نیت ہمیشہ پاکیزہ تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ صرف حلال کمائی اور اپنے چھوٹے سے خاندان کو عزت کے ساتھ گزارے۔ گھر میں اس کی بوڑھی ماں، اس کی بیوی سریہ اور اس کے نوازیدہ بیٹی زینب اس کی منتظر رہتی تھی۔ غربت کے باوجود گھر میں پیار تھا۔ رات کو جب بھی ریحان تھکا ہارا واپس آتا تو اس کی چھوٹی بیٹی کی معصوم سی مسکراہٹ اس کی پوری تھکن دور کر کے اس سے ایک اور دن کے لیے طاقت بخشتی تھی۔ کبھی وہ اتنا کماتا تھا کہ کھانا گھر لے آتا اور کبھی خالی ہاتھ لوٹتا، لیکن اس نے اپنی جدوجہد کبھی ترک نہیں کی۔ ایک دن اس کی زندگی میں سب کچھ اچانک بدل گیا۔ ایک شام جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اسے گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی۔ اس کی بیوی کی آنکھیں خوف اور آنسو سے بھر گئی۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی نوازیدہ بیٹی زینب کو تیز بخار ہے اور اس کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ بچے کا جسم جل رہا ہے اور انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ ریحان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب چیک کی، لیکن اسے صرف چند سکے ملے جو علاج کے لیے ناکافی تھے۔ بے بسی نے اسے گھیر لیا اور اسے لگا جیسے کہ اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی ہو۔ خوف اور مایوسی کے اسی لمحے منظر نامی ایک امیر اور طاقتور آدمی ان کے گھر پہنچا۔ منظر گاؤں میں اپنی دولت اور تکبر کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس نے ریحان کو یاد دلایا کہ وہ اگلے دن اس کے پاس آ کر کام کرنے والا تھا، جبکہ ریحان نے وضاحت کی کہ اس کی بیٹی شدید بیمار ہے اور اسے علاج کے لیے وقت درکار ہے، تو منظر نے کوئی رحم نہیں کیا۔ اس کے بجائے انہوں نے سوال کیا کہ ریحان جیسا غریب آدمی علاج معالجہ کیسے برداشت کر سکتا ہے، اور اصرار کیا اسے کام جاری رکھنا چاہیے۔ مایوسی اور جذباتی ریحان نے کہا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ سن کر منظر مسکرایا اور پھر اسے قرض کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ وہ اسے سونے کے 50 سکے دے گا، لیکن ریحان کو 1 ماہ کے اندر 70 واپس کرنے ہوں گے۔ ریحان ہچکچایا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسلام میں سود کی ممانعت ہے۔ اس کا دل اپنے ایمان اور اس کے بے بسی کے درمیان کشمکش میں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی، اپنی بیوی کو روتے ہوئے سنا اور احساس ذمہ داری اور ایمان کے درمیان پھنس گیا۔ کمزوری کے اس لمحے اس نے قرض قبول کر لیا اور معاہدے پر دستخط کر دیے۔ منظر اسے سکے دے کر مطمئن ہو کر چلا گیا، جبکہ ریحان اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زینب کا علاج فوراً شروع ہو گیا۔ اسے دعا اور دیکھ بھال دی گئی اور آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کا بخار کم ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک لمحے کے لیے گھر میں سکون لوٹ آیا اور ریحان نے اپنی بیٹی کی جان بچانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تاہم یہ امن زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ جلد ہی ریحان کے دل میں قرض کا بوجھ بڑھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اسے سونے کے 70 سکے واپس کرنے ہیں، جو اس کی کمائی کی سالیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر روز وہ پہلے سے زیادہ محنت کرتا، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پتھروں کو توڑتا، رات کو ان پر تراش خراش کرتا اور اپنے کھانے کی قربانی دیتا تاکہ اس کا خاندان کھا سکے۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، لیکن اس کا عزم باقی رہا۔ اس کی سوچ صرف یہ تھی کہ اس قرض سے کیسے نجات حاصل کی جائے
اور خود کو سود کے بوجھ سے پاک کیا جائے۔ اس کی ماں اور بیوی بھی خاموش سے اس کے ساتھ ان کی حالت پر مستقبل کے بارے میں پریشان رہا کرتے تھے۔ ڈیڈ لائن قریب آتے ہی منظر واپس آیا اور واپسی کا مطالبہ کیا اپنی اس 70 سکوں کا۔ ریحان رقم کی صرف ایک حصہ جمع کرنے میں کامیاب ہوا اور مزید وقت کی درخواست کی، لیکن منظر نے اسے خبردار کیا کہ اگر تاخیر ہوئی تو قرض بڑھ جائے گا، اور دھمکی دی کہ اگر وہ ادا کرنے میں ناکام رہا تو اس کا گھر اور سامان لے لیا جائے گا۔ اس رات گھر میں مایوسی پھیل گئی۔ ریحان کی والدہ نے اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے قرض کی ادائیگی میں مدد کے لیے اپنے ذاتی زیورات پیش کیے۔ ریحان ہچکچایا، لیکن حالات نے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں چھوڑا۔ اس کا دل بھاری تھا کیونکہ اس نے اپنے خاندان کو اپنی غلطی کے لیے سب کچھ قربان کرتے دیکھا تھا۔ اس سے احساس ہوا کہ مفاد کا راستہ کتنا خطرناک ہو گیا تھا۔ اپنی الجھن اور تکلیف میں ریحان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنے لگا۔ اس نے رات کو دعا مانگی، استغفار اور رہنمائی کی۔ اس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کوئی راستہ کھولنے کی درخواست کی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں امید لوٹنے لگی۔ اگلے دن مسجد کے قریب کام سے واپسی پر ریحان کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی جس نے اس کا دکھ محسوس کیا۔ بوڑھے نے اس سے اس کا حال پوچھا۔ ریحان نے اپنا قرض اور گھر کو کھونے کی خوف سمیت سب کچھ بتا دیا۔ بوڑھے نے غور سے سنا اور کہا، اللہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑتا جو سچے دل سے اس سے مدد مانگتے، خواہ ان سے دباؤ میں غلطیاں ہی ہو کیوں نہ ہوں۔ ان الفاظوں نے ریحان کو غیر اثر کیا۔ انہوں نے پہلی بار اس نے راحت اور امید کے احساس محسوس کیا اور نئے عزم کے ساتھ گھر واپس آیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ جیسے ہی آخری وقت قریب آیا، مرنے منظر نے اسے دوبارہ دھمکی دی۔ 2 دن کے اندر ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ دباؤ بڑھتا گیا۔ ریحان نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر پھنس گیا ہے، لیکن ہار ماننے کی بجائے اس نے پہلے سے زیادہ محنت کی اور پوری طاقت سے ایک بڑے پتھر کو تراشنا شروع کر دیا۔ کئی دنوں کی کوششوں کے بعد اس نے ایک خوبصورت نقش و نگار شیر کا مجسمہ بنایا جو کہ غیر معمولی مہارت اور تفصیل کا کام ہے۔ اس امید پر کہ یہ اچھی قیمت پر فروخت ہو سکتا ہے وہ اسے بازار میں لے گیا، لیکن شروع میں کسی نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ وقت ختم ہونے کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی گئی۔ پھر غیر متوقع طور پر وہی پرسرار بوڑھا آدمی دوبارہ نمودار ہوا اور اس مجسمے کو سونے کے 100 سکوں میں خریدنے کی پیشکش کی۔ ریحان چونک گیا، لیکن اس نے پیشکش قبول کر لی۔ اس ادائیگی سے اس نے فوراً منظور کو اپنا سارا قرض ادا کر دیا۔ بعد میں بوڑھے آدمی نے ایک چھپی ہوئی حقیقت کا انکشاف کیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بھیجا گیا تھا جو ریحان کی جد و جہد کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ اپنے بندوں کو ان طریقوں سے مدد کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، خالص طور پر جب وہ صبر کرتے ہیں اور حلال حل تلاش کرتے ہیں۔ سبق واضح ہو گیا۔ حلال کی کمائی مشکل سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ سکون اور برکت لاتی ہے۔ حرام حل آسان دکھائی دیتے سکتے ہیں، لیکن وہ تباہی اور تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو صبر کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اس پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ آخرکار ریحان کی زندگی بدل گئی۔ ایک جدوجہد کرنے والے مزدور سے وہ اپنی برادری میں ایک قابل احترام اور ذمہ دار شخص بن گیا، لیکن کامیابی کے باوجود وہ عاجزی، شکر گزار اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا رہا۔ یہ تھی ریحان کی کہانی، ایک طاقتور یاد دہانی کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے، چاہے تمام دروازے بند ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو مزید متاثر کن اور تعلیمی کہانیوں کے لیے ہمارے اسلامک اس چینل کو ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کی طرف رہنمائی کرے، تندرستی سے محفوظ رکھے اور غیب سے ہم پر رحمت کے دروازے ہمیشہ کھول دے، آمین۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔